انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں رہتی ہے یا قبر میں رہتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عالم برزخ قبر ہے اور قبر ہی عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ اصل میں جب انسان مرتا ہے اس وقت سے لے کر میدان محشر میں اٹھنے تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ مینس رکاوٹ۔ چونکہ انسان جب مرتا ہے تو یہ درمیانی عرصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی راہ میں گویا کہ ایک رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس عالم برزخ میں جو شخص ہوگا وہ سمجھ لیں قبر میں ہے۔ ایک ہماری عرفاً قبر ہے جو گڑھا ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے عرف میں قبر کہلاتی ہے، لیکن شرعاً قبر کا مفہوم یہ ہے کہ عالم برزخ میں انسان جہاں پر ہوتا ہے، اس کا جسم جہاں پر ہوتا ہے وہ اس کے لیے قبر ہے، بس عالم برزخ میں جہاں ہو۔ لہٰذا اس سے اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اگر ایک شخص کو مثلا وہ سمندر میں اس کا انتقال ہوا ہے اور کسی نے اس کو پھر پانی میں ڈال دیا، جیسے سمندر میں لاش پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو اب لاش گئی اور یقینی سی بات ہے قیامت تک اب یہ پانی کے اندر ہی یا تو مچھلیاں کھا جائیں کچھ بھی ہے، تو یہی اس کی قبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گڑھا ہم کہیں گے اس کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، وہ عرفی قبر نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ شرعاً یہی اس کی قبر ہے۔ لہٰذا اب یہ اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، اور اس کو تو قبر میں رکھا ہی نہیں گیا، اس کو تو پانی میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر ارشاد فرمایا اس سے شرعی قبر مراد ہے، یہ عرفی قبر مراد نہیں ہے۔ یعنی عرفی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے لیکن شرعی قبر مراد ہے۔ لہٰذا اگر اس کو گڑھے میں نہیں بھی دفنایا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا، وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔